آئیے آپ کو آج مقبرہ جہانگیر لیے چلتے ہیں، مقبرہ جہانگیر کی سیر کرواتے ہیں۔ مقبرہ جہانگیر کو مغلیہ عہد میں تعمیر کیے گئے مقابر میں اہم مقام حاصل ہے۔ دریائے راوی کے دوسرے کنارے یعنی شاہدرہ کی طرف لاہور آئیں تو مغلیہ دور کی تعمیرات میں سے مقبرہ جہانگیر، مقبرہ آصف جاں اور ملکہ نور جہاں کا مقبرہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کا شمار مغلوں کی تعمیر کردہ حسین یادگاروں میں ہوتا ہے۔ مقبرہ جہانگیر باغ دلکشا میں واقع ہے۔ یہ باغ دلکشا نواب مہدی قاسم کی ملکیت تھا، جو اکبر بادشاہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔ اس نے یہ باغ 1556 میں دریائے راوی کے کنارے بنوایا۔ نواب مہدی خان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب مہر النساء بیگم ملکہ نور جہاں بنی تو اس نے اس کا نام باغ دلکشا رکھا۔ اب لوگ باغ دلکشا کا نام بھی بھول چکے ہیں اور ساری جگہ کو مقبرہ جہانگیری کہا جاتا ہے۔ مقبرہ جہانگیر کی تعمیر کا آغاز ملکہ نور جہاں نے کیا اور شاہ جہاں نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ شہنشاہ اکبر کی وفات 1605 میں ہوئی تو اس کا بیٹا جہانگیر نور الدین جہانگیر کے لقب کے ساتھ تخت نشین ہوا، کیونکہ شہنشاہ اکبر کے دو بیٹے مراد اور دانیال پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ جہانگیر 20 ستمبر 1569 کو فتح پور سیکری میں پیدا ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے کئی اصلاحات کی۔ کان، ناک اور ہاتھ کاٹنے کی سزا کو منسوخ کر دیا۔ شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال ممنوع قرار دیا۔ کئی محصولات ختم کر دیے۔ فریادوں کی داد رسی کے لیے اپنے محل کی دیوار کے ساتھ ایک زنجیر لگوایا، جسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا، جس کے ذریعے ہر کوئی اپنی شکایت بآسانی بادشاہ تک پہنچا سکتا تھا۔ یہ زنجیر 30 گز طویل تھی اور اس کے ساتھ سونے کی 60 گھنٹیاں بندھی تھی۔ اس کو بادشاہ کے ذاتی کمروں میں موجود طلائی گھنٹیوں کے ایک جھرمٹ سے وابستہ کیا گیا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر نے حکم دیا کہ شہروں پر سرائے، کنویں اور مساجد تعمیر کیے جائیں۔ اس نے بڑے شہروں میں شفا خانے قائم کیے، وہاں طبیب مقرر کیے تاکہ وہ سرکاری اخراجات پر عوام کا علاج کر سکیں۔ اس نے اپنے والد کے زیادہ تر وزراء کو ان کے عہدوں پر بحال رکھا، لیکن جنہوں نے دینی اختراعات کے سلسلے میں شہنشاہ اکبر کی حمایت کی تھی، انہیں عہدوں سے ہٹا دیا اور دین اسلام کو سابقہ حیثیت میں بحال کیا۔ شہنشاہ جہانگیر کو اپنے باپ اکبر کی طرح لاہور سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ اس نے 1622 میں لاہور کو دارالسلطنت بنایا۔ 1624 میں جب کشمیر کے سفر کے دوران اس کی وفات ہوئی تو اس نے وفات سے قبل لاہور میں دفن کیے جانے کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ اسے چہیتی بیگم ملکہ نور جہاں کے باغ دلکشا میں دفن کیا گیا۔ مہر النساء بیگم یعنی ملکہ نور جہاں نے مقبرہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ شاہ جہاں نے مقبرہ کی تعمیر مکمل کروائی۔ اس نے مقبرے کی تعمیر پر 10 لاکھ روپے خرچ کیے اور اخراجات کے لیے جاگیر مقرر کی۔ قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے حفاظ مقرر کیے، جو باری باری ہر وقت مزار پر قرآن مجید پڑھا کرتے۔ یہ سلسلہ سکھوں کے عہد حکومت میں ختم کر دیا گیا۔ مقبرہ جہانگیر کی حدود میں ملکہ نور جہاں نے ایک خوبصورت مسجد بھی تعمیر کروائی۔ یہاں نور جہاں نے کافی عرصہ رہائش بھی اختیار کی، اس لیے یہاں رہائشی عمارات میں تعمیرات کی۔ ملکہ نور جہاں اور شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے ایک ہی رقبے میں تھے، لیکن جب انگریزوں نے ان کے درمیان ریلوے لائن بچھائی تو مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ نور جہاں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ مقبرہ جہانگیر کے چاروں کونوں پر خوبصورت مینار موجود ہیں۔ ہر مینار 100 فٹ بلند ہے اور اس کی 61 سیڑھیاں ہیں۔ مقبرے کی عمارت ایک مربع نما چبوترے پر ہے۔ قبر کا طویز سنگ مرمر کا ہے اور اس پر عقیق، لاجود، نیلم، مرجان اور دیگر قیمتی پتھروں سے گلکاری کی گئی۔ دائیں اور بائیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام کندہ ہے۔ سرہانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ پانتی کی طرف یہ تحریر درج ہے: مرکز منور اعلیٰ حضرت غفران ابن نور الدین جہانگیر بادشاہ 1636 ہجری۔ مزار کے چاروں جانب سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہیں، جو سخت گرم موسم میں بھی حال کو موسم کی حدت سے محفوظ رکھتی ہیں۔ مقبرے کے اندر فرش سنگ مرمر کا، سنگ موسیٰ اور سنگ ابری جیسے مختلف قیمتی پتھروں سے مزین ہے۔ باغ دلکشا کے اندر پختہ روشیں اور سڑکیں موجود ہیں۔ مقبرہ جہانگیر کا غربی دروازہ، جس میں سے ہاتھی بیمار سواری گزر سکتا تھا، اور چار دیواری کے اندر باہر جو 4 بہت بڑے کنویں تھے، دریا برد ہو چکے۔ صرف ایک کنواں اب بھی موجود ہے۔ باغ کے اندر آج بھی کھجور کے قدیم درخت موجود ہیں۔
باغ کی دیواروں کے ساتھ کمروں کی ایک لمبی قطار موجود ہے جہاں شاہی محافظ، سپاہی اور خدام رہا کرتے تھے۔ مقبرہ ہشت پہلو اور اندر سے گنبد نما ہے۔ مقبرے کے میناروں سے لاہور شہر کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ شہنشاہ جہانگیر مصوری اور فنون لطیفہ کا بہت شوقین تھا۔ اس نے اپنے حالات اپنی کتاب تذکرہ جہانگیری میں تفصیل سے بیان کیے۔ اس کتاب میں شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کے عشق و محبت کے دلچسپ قصے بھی درج ہیں۔ نادر شاہ اور احمد شاہ کے حملوں اور سکھوں کے دور میں مقبرہ جہانگیر کو بہت نقصان پہنچا۔ سنگ مرمر کی جالیاں اور قیمتی پتھر اکھاڑ کے لے گئے۔ اس کے باوجود یہ عمارت آج بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنی عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ تھا آج کا ولاگ۔ ایسے مزید ہسٹوریکل ولاگز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اگلے ولاگ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔